بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پچھلے درس میں یہ سنا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں بتایا کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نام کی چیز نہیں ہے۔ ہم لوگ ریکیپ کر رہے ہیں جو ہم نے پیچھے پڑھا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے متقین کی صفات بتائیں کہ متقین کون ہوتے ہیں، پرہیزگار لوگ کون ہوتے ہیں، جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اور پھر مومنین کی اور صفات اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف جو کتاب نازل کی گئی ہے یعنی قرآن مجید، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئی دیگر پیغمبروں پر، ان تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور بالخصوص یہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ نشانیوں کا تذکرہ کر یہ علامات کا تذکرہ کر بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سیدھے راستے پر ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ جیسا کہ میں نے بتایا تھا سورہ بقرہ کی آغاز کرنے سے پہلے کہ سورہ بقرہ میں ہم لوگ کیا کیا پڑھیں گے، جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ سب سے پہلے اللہ تعالی ان لوگوں کی صفات بیان کرے گا جو ایمان والے ہیں، پھر کافروں کی اور پھر منافقین کی شروع میں۔ اب اللہ تعالی کا کفار یعنی کافروں کا خصلت بیان کر رہا ہے، ان کے بارے میں بیان کر رہا ہے، ان کے تعلق سے۔ اب سنیں اللہ تعالی کیا فرماتا ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم، یقیناً وہ لوگ جو کفر پر ڈٹ گئے، سواء علیہم ان پر یہ بات برابر ہے، یعنی ان کے حق میں یہ بات برابر ہے، انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بتایا کہ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لیکن میں نے ترجمہ کیا یقیناً وہ لوگ جو کفر پر ڈٹ گئے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر میں انہوں نے یہ تفسیر بیان کیا ہے اس آیت کے تعلق سے کہ اس کا ترجمہ یہ ہوگا، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو کفر پر ڈٹ گئے، کیونکہ ایک وہ کافر ہوتے ہیں جنہیں علم نہیں ہوتا ہے، اسلام کے بارے میں جانتے نہیں ہیں، لیکن اگر وہ اسلام کے بارے میں جان جائیں اور اسلام کے حقانیت کو پہچان جائیں تو پھر یقیناً وہ لوگ ایمان لائیں گے۔ وہ کافر ان میں شامل نہیں ہیں، اس آیت میں وہ کافر شامل نہیں ہیں، بلکہ وہ کافر شامل ہیں جنہیں اسلام کی حقانیت کا علم ہے اور انہیں پتہ ہے اسلام برحق مذہب ہے، لیکن باوجود اس کے کہ وہ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے اس چیز کا تذکرہ کر رہا ہے۔ آیت کا ترجمہ پھر سے ملاحظہ فرمائے، یقیناً وہ لوگ جو کفر پر ڈٹ گئے ان پر یہ بات برابر ہے ان کے حق میں کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، وہ آپ کو نبی نہیں ماننے والے ہیں، یعنی ان کو ڈرانا اور نہ ڈرانا برابر ہے۔ ڈرانے کا لفظ یہاں پر استعمال کیا گیا، لیکن ڈرانے سے مراد اصل میں دعوت ہے، کیونکہ پیغمبر کے لیے جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں نا قرآن میں اکثر کہ وہ اپنے قوم کو ڈرائیں، ڈرانے سے مراد وہ دعوت کے لفظ میں استعمال کیا گیا، یعنی دعوت کے مفہوم میں ڈرانے کا مطلب استعمال کیا گیا ہے قرآن میں۔ یہ اس آیت کی تفسیر ہے، یعنی آپ انہیں دعوت دیں، دین کی تبلیغ کریں یا نہ کریں، اس آیت کا مفہوم اصل میں یہ ہوگا، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اکثر پیغمبر اپنے قوم کو ڈراتے ہیں کیونکہ ان کی قوم برائیوں میں مبتلا ہوتی ہے، شرک میں مبتلا ہوتی ہے، اس لیے قرآن نے ڈرانے سے تعبیر کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دیا۔ اللہ تعالیٰ کسی پر زبردستی مہر نہیں لگاتا ہے کہ تم گمراہ ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کے کانوں اور دلوں پر مہر لگا رہا ہے تو اس کی وجہ اس کے خود بدعمالی ہے، یعنی وہ برے اعمال کر رہا ہے،
وہ اسلام کے حقانیت کو جاننے کے باوجود بھی وہ اسلام لانے کے لیے تیار نہیں ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دیا. اب یہ کتنی بھی اسلام کی حقانیت کو دیکھ لیں اور کتنے بھی معجزات دیکھ لیں، کتنے بھی ان کے سامنے واضح دلائل آ جائے اسلام کے حقانیت کے، لیکن یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. وجہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان کے ہٹ دھرمیوں کی وجہ سے ہم نے ان کے کانوں پر اور ان کے دلوں پر مہر لگا دیا ہے. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اور ان کے آنکھوں پر پردہ ہے. یہ اس پردے کی وجہ سے دیکھ نہیں پا رہے ہیں حقانیت کو، صحیح چیز کو، اسلام کے برحق ہونے کو. وہ پردہ کیا ہے؟ ان کے ہٹ دھرمی کا پردہ ہے. یہ ضد پر اڑ گئے ہیں کہ بس ہم کفر میں ہی رہیں گے، اسلام کے کتنے بھی واضح دلائل آ جائے ہم اسلام لانے کے لیے تیار نہیں ہیں. آج بھی ایسے آپ کو کافر دیکھنے کو ملیں گے. ان کے سامنے اگر سمجھیں کہ اگر مردے بھی ان سے بات کرنا شروع کر دیں اور فرشتے نازل ہونا شروع ہو جائیں پھر بھی وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. ایسے ہٹ دھرم آج بھی ایسے کفار موجود ہیں، ایتھیسٹ ٹائپ کے لوگ. تو اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت دردناک عذاب، بہت بڑا عذاب اللہ تعالیٰ نے تیار کر کے رکھا ہے. سو یہ ان لوگوں کا تذکرہ رہا جو کافر ہے، کفار ہیں. اب اللہ تعالیٰ منافقین کا تذکرہ فرمائے گا انشاءاللہ، وہ ہم لوگ اگلے درس میں پڑھیں گے انشاءاللہ. السلام.